الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی فطرت اس طرح بنائی کہ انسان ایک سماج اور سوسائٹی کے اندر مل جل کر رہنے کا عادی ہوتا ہے، یعنی اس کی یہ فطرت ہے اور اس کی یہ حاجت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل کر رہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت والجلال نے دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اس کی بہت ساری ضروریات دوسروں سے وابستہ ہوتی ہے، دوسروں سے منسلک ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے سماج اور سوسائٹی کا ماحول اچھا بنا کے رکھیں، یا ہم اپنے گھر کا ماحول کس طرح اچھا بنا کر رکھیں، ہم کن چیزوں کا خیال کریں تو ہمارا گھر اچھا رہے، ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیسے محبت پیدا ہو۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چند اصول بتلائے، چند باتیں بتلائیں کہ آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے تو وہ ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہے گا، ایک دوسرے سے مل جل کر رہے گا۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ یعنی اگر ہم کسی کو کسی نعمت میں دیکھیں تو ہم قطعاً یہ تمنا نہ کریں کہ وہ نعمت اس سے چھین کر ہمیں مل جائے، وہ نعمت اس سے چھین جائے اور ہمیں مل جائے، بلکہ ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو دیکھ کر اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اور یہ تمنا کرنا ہمارے لیے جائز ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی ایسی نعمت دے دے، لیکن یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھین جائے یہ غلط ہے، اور یہی حسد ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، اس لیے کہ حسد کرنے والا آدمی ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان رہتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت اپنی برباد کرتا ہے اس وجہ سے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، اس لیے گویا کہ وہ حسد کر کر وہ اللہ کی تقدیر پر اپنے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور ایسا آدمی ہمیشہ دوسروں سے بھی ناراض رہے گا اور وہ اپنی دنیا اور آخرت اس راستے سے برباد کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تناجشوا، تناجشو کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ نجش کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی سامان خریدنا نہیں ہے، کہیں پہ کوئی سامان کی بولی لگ رہی ہے، کوئی سامان بک رہا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ صرف وہاں جا کر دام بڑھا کر لگا دیتے ہیں۔ دام بڑھا کر لگاتے ہیں اس لیے تاکہ سامنے والے کو نقصان پہنچے، وہ سامان خریدنا آپ کا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ دام بڑھا کر بولی لگاتے ہیں تاکہ سامنے والا جو لوگ خرید رہے ہیں ان کو نقصان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا، اس لیے کہ اس میں بھی دوسرے کے لیے ضرر ہے، اپنا بھائی جو ہے اس کے لیے ضرر ہے، نقصان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض مت رکھو، اپنا دل دوسرے کے لیے صاف رکھو، اپنا دل دوسرے کے لیے صاف رکھو، اس لیے کہ اگر دل صاف ہے تو سارے اعضاء و جوارح سے وہی حرکت صادر ہوگی جو آپ کے دل میں ہے۔ اگر آپ کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت ہے تو بہت سارے اعمال ایسے آپ کی ذات سے صادر ہوں گے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، اور اس لیے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری محبت اور نفرت کا معیار یہ اللہ رب العزت والجلال کا بنایا ہوا قانون اور شریعت ہے۔ جس سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ نے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ہم کسی سے نفرت یا کسی سے بغض و عداوت نہیں رکھ سکتے۔ ولا تباغضوا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی دو آدمی میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، وہ آپس میں مل رہے ہیں اور پیٹھ دکھا کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، اور دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ تو آدمی کسی سے کچھ بھی ہو، چونکہ آدمی ساتھ میں رہتا ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے،
لیکن اس میں بہتر آدمی وہ ہے جو اختلاف کو ختم کر کے اپنے مخالف سے سلام کر کے سارے معاملات کو ختم کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے ملے اور پیٹھ دکھا کر اپنا راستہ بدل لیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کہ ایک دوسرے کی بے پر آدمی بے نہ کرے۔ ایک آدمی سامان بیچ رہا ہے، دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اس سے مت خریدو، جس سے تم خرید رہے ہو مال اس سے مت خریدو، بلکہ میں اسی قیمت میں تمہیں اس سے اچھا مال دوں گا۔ ایک آدمی معاملات طے کر رہا ہے، بیع و شرع ہو رہی ہے، لیکن دوسرا آدمی اس میں آ کے دخل اندازی کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اسی قیمت پر اس سے اچھا مال دوں گا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کو تکلیف اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو۔ جب ایسا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب ہم ان سب چیزوں کا خیال کریں گے تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں گے۔ لیکن اگر ہم انہی چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھیں گے، ایک دوسرے کو بیع و شرع میں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کے کاروبار میں، بزنس میں اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو یہ دلوں کی عداوت اور یہ دلوں کی دشمنی بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ آخری میں ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر دے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے سماج، اپنے سوسائٹی اور اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کی کوشش کریں، اسلامی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ جتنی بھی برائیاں ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، ہمارے گھروں کو، ہمارے سماج کو ان ساری برائیوں سے پاک و صاف کر دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔